اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ البقرہ کے لیکچرز کا سلسلہ وہ شروع ہے، اور اس سے قبل سورۃ البقرہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، اور آج کا جو ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کے علمی اور عملی نکات۔ تو بلا تاخیر چونکہ یہ لیکچر کا دورانیہ ہم نے 10 منٹ کا تقریباً 10 منٹ کا رکھا ہے تاکہ آپ پورا لیکچر سنیں، اور سن کر لیکچر سے آپ نے شارٹ کوسچن آپ نے بنانے ہوتے ہیں جو آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے آپ نے کچھ MCQs تیار کرنے ہوتے ہیں اور شارٹ کوسچن آپ نے بنانے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کے علمی اور عملی نکات۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب، دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کے علمی اور عملی نکات کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کے علمی اور عملی نکات میں سب سے پہلے نمبر پہ ایمان کا اظہار، یعنی یہ بتایا گیا سورہ بقرہ میں علمی اور عملی نکات میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے نہ کہ الفاظ سے، جس میں اولین عمل یعنی نماز ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اسی طرح علمی اور عملی نکات میں نیکسٹ پوائنٹ ہے گمراہی کی بنیادیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رامی یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو گمراہی کی بنیادیں بتائی گئی کہ کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ ان 3 طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات کا شیطانی طرز عمل، یعنی اس میں آپ کوسچن یوں بنا، ہر ایک پوائنٹ کو ہیڈنگ کو شارٹ کوسچن بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ یوں شارٹ کوسچن بنے گا سورۃ البقرہ میں کس چیز کو شیطانی طرز عمل قرار دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنے کو شیطانی طرز عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، مگر شیطان نے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو شیطانی طرز عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنے کو شیطانی طرز عمل سورہ بقرہ میں جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے انسانی عظمت۔ انسانی عظمت کا تقاضا کیا ہے، یہ کوسچن بنا لیں پہلے آپ۔ تو اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ علمی اور عملی نکات کا جو نیکسٹ پوائنٹ انسانی عظمت، اس سے کیا مراد ہے؟ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، یعنی جب آپ نے لکھنا ہے تو اس انداز میں لکھنا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو بندہ فوراً توبہ کرے، توبہ میں دیر نہ کرے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس طرز عمل کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر
37۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ کی قبولیت کے حوالے سے بتایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو انسانی عظمت اور انسانی شرف اور امتیاز کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ پر فوراً تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات کا، ایمان والوں کا شیوا۔ ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ مشکلات اور مسائل میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہیں، اور ایمان والے کسی بھی پریشانی، بیماری، مصیبت، تنگی، تکلیف پر وہ مستقل طور پر پریشانی اور غم کا شکار نہیں، یعنی اس کو لے کے بیٹھ نہیں جاتے اب سالہ سال اسی پریشانی، بیماری اور غم کو لے کر وہ بیٹھ جائیں اور اسی کا رونا روتے رہیں اور شکوہ اور شکایت نہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں پر جو مصیبت اور پریشانی اور تنگی اور کوئی ان پر جو مصیبت یا آزمائش آتی ہے وہ اس پر تعلیم یہ ہے کہ وہ اس کو صبر کریں اس پر اور برداشت کریں، اور مستقل طور پر غم اور پریشانی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو تو نے مجھے تھوڑی سی پریشانی دی، مستقل طور پر بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑے غم سے تو نے ہمیں بچا لیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، یہ سورہ بقرہ میں ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی جو عاجزی انکساری کرنے والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات کا، فکر موت ایمان کی علامت۔ سورہ بقرہ میں علمی اور عملی نکات میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو موت کی فکر ہے، موت کو یاد کرنا، موت کی تیاری کرنا اور مرنے کی جو فکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جواب دہی کا جو احساس انسان کے اندر جو ڈیولپ ہوتا ہے، یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کو بالکل بھول جانا، دنیا میں انسان جو ہے جو زندگی گزار رہا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، جو منہ میں جو جی میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، سنتا چلا جاتا ہے، تو یہ انسان کا جو بندہ مومن کا یہ ترہ امتیاز نہیں ہے، بلکہ موت کو یاد رکھنا، پھر یاد رکھ کر اس کی تیاری کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، اب میں یہاں آیات مزید نہیں کوٹ کر رہا ہر ہیڈنگ میں ٹائم کے اختصار کے پیش نظر، تو اب میں ہیڈنگ ڈسکس کر رہا ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آزمائش کامیابی کا لازمی جزو، یعنی سورہ بقرہ میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر زندگی میں آزمائش آ رہی ہے، زندگی میں کوئی آزمایا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کی مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کامیابی جو ہے تمہارا مقدر بنے گی۔ بالکل انسان کے ہے ساری دنیا کی آسائش اور سہولیات بھی مجھے میسر ہوں، میرے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آئے، کوئی آزمائش کی گھڑی نہ آئے، تو یوں سمجھیں کہ پھر کامیابی نہیں ہے بلکہ تنزلی ہے۔ زندگی میں آزمائشوں کا آنا اور مصائب کا آنا، پھر ان کو پھر برداشت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہنا، یہ کامیابی کی علامت ہے، اور کامیابی کا لازمی ایک پارٹ اس کو کہا گیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر کیا گیا، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے اس لیکچر کا، پھر دیگر جو اس کے پوائنٹ رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ علمی اور عملی نکات کے سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آزمائش کامیابی کا لازمی جز، ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کا تذکرہ کیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی، جن جن چیزوں میں، اولاد میں، جلا وطنی میں اور نار نمرود کے حوالے سے اور جن بھی باتوں کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، تو فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو آزمائش اور ابتلا کے وقت جو ہے صبر کے ساتھ رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے بہتر جزا اور ثواب کی امید رکھنا، یہ کامیابی کا لازمی ایک جزو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کے مضامین، نکات اور اس کے جو جتنی بھی
جو چیزیں جو خیر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھرپور طور پر مستفید فرمائے۔ بیٹا اس میں سے آپ شارٹ کوسچن تیار کرنے ہیں، اسائنمنٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے شارٹ کوسچن 5 شارٹ کوسچن آپ نے تیار کرنے ہیں علمی عملی نکات میں، جو پارٹ 1 ہے 5 شارٹ کوسچن تیار کرنے ہیں، پھر اس کا پارٹ 2 ہوگا، اس میں سے پھر 5 شارٹ کوسچن آپ نے مزید تیار کرنے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔